الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عزیز دوستو، آپ احباب نے ان دنوں میں سنا ہوگا کہ ایک ظالم اور سفاک قسم کے آدمی نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر لگا کر اسے قتل کیا ہے۔ 7 دن کی بیٹی ہے تو معروف بات کے مطابق کہ 5 فائر اسے لگا کر بچی کو قتل کر دی۔ پیارے بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک انسان کے حقوق کیا ہے، انسان کے، اور پھر انسان کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اسلام سے قبل عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام نے عورت کا مقام ظاہر کیا۔ اسلام نے عورت کو شان بھی دی ہے، عظمت بھی دی ہے، مقام بھی دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کے 4 دور ہیں۔ پہلا، عورت بیٹی کی شکل میں ہے، پھر بہن کی شکل میں ہے، پھر بیوی کی شکل میں ہے، اور پھر ماں کی شکل میں۔ اور یہ چاروں مقام ہی ایک ایک پر اگر بات کرنا شروع کر دیں تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ مقام اتنا زیادہ اسلام نے دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے اپنی پاک کتاب کے اندر۔ 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کرنے والی سے سوال کیا جائے گا، بیٹی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو روز محشر انصاف کریں گے۔ اللہ سوال کرے گا اس بچی سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ تو پھر پیارے بھائیو جواب کیا ہوگا؟ یہ آج دنیا میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس بچی کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ میرا تو جرم ہی کوئی نہیں، میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنے ماں اور باپ کے ہاں ایک بچی کی شکل میں پیدا ہوئی، یہ جرم تھا، اور پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے، اولاد میں بیٹا دے بیٹی دے کچھ بھی نہ دے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں۔ یہ آ کر سوال کرتی ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ اب بات سنیں، سائل دروازے پر آئی ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس صرف ایک کھجور ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا گھر ہے اور گھر میں صرف ایک کھجور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک بچی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بچی کو دے دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ نے منظر بڑا عجیب دیکھا تھا۔ یعنی بچیاں ساتھ ہیں، ماں نے بھوک سب کو لگی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماں کا پیٹ بچوں سے بڑا ہوتا ہے، ماں کی خوراک بچوں سے زیادہ ہوگی، لیکن 2 ٹکڑے کر کے جب دونوں بچیوں کو دیے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ منظر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آج ایک خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اللہ کے نبی، اس نے سوال کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے ایک کھجور پیش کی، اس نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک حصہ دے دیا۔ اب اگلے جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے یہ ہمارے لیے بڑے قابل غور۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، جو انسان ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی تکلیف کے اندر بھی مبتلا کر
ان بچیوں کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف کا بھی سامنا اگر کسی کو کرنا پڑتا ہے، یہ بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ سے عذاب کے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ بچیاں اسے جہنم کے عذاب سے بچانے والی بن جائیں گی۔ تو پیارے بھائیو، اولاد میں بیٹے بھی آج بندہ دعائیں کر کر کے بیٹا مانگنا چاہیے، لیکن جو مقام اسلام نے بیٹی کو دیا ہے وہ بیٹے کا نہیں، جو مقام اسلام نے بیٹی کو دیا ہے وہ بیٹے کا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ایک معروف روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور پھر اس نے ان 2 بچیوں کی اچھی پرورش کی اور پھر انہیں اگلے گھر رخصت کر دیا، یعنی شادی تک اچھی پرورش کی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہو جائے گا یہ بندہ۔ ہاں شرط یہ کہ ایمان والا بھی، ایمان والا بندہ ہے اور یہ بچیوں کی اچھی پرورش کرنے والا ہے، اور یہ بندہ نبی رحمت علیہ السلام کا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے یعقوب، تحفۃ المودود کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ یہ 7 بچیوں کا باپ ہے۔ جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوتی، یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آ جاتا، آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹی دی، پہلی بیٹی ہوئی۔ جس طرح کوئی بندہ شکوے شکایت کے طور پر نہیں جاتا، جا کر کہتا ہے کہ امام صاحب اللہ نے بیٹی دی۔ اچھا، امام صاحب اسے تسلی دیتے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں بیٹی۔ جب یہ امام احمد کے پاس جاتا ہے نا تو امام صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ یعقوب کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ کے بندے، اللہ کے انبیاء کی بھی بیٹیاں تھیں۔ جب یہ جملہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرما دیتے نا، کہتے ہیں یہ جملہ سن کے میرے دل کو تسلی مل جاتی، میں پرسکون ہو جاتا۔ تو ایک مسلمان بندہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جو اللہ نے دیے وہ اللہ نے واپس لے لیے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب یہ جملہ وہ یعقوب نامی بزرگ سنتا رحمت اللہ علیہ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لہذا پیارے بھائیو، آج ہمیں بھی ان کلمات پر، ان باتوں پر، ان جملوں پر غور کرنا چاہیے کہ بیٹیاں اللہ نے انبیاء کو بھی دی ہیں، بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں، بیٹیاں پیغمبر علیہ السلام کا جنت میں آپ کو ہمسایہ بناتی ہیں۔ لہذا ان بیٹیوں کو دیکھ کے کڑنا نہیں چاہیے، ان کو دیکھ کے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان بیٹیوں کے لیے اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر اپنی اور تمام مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔